بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، دعائے کمیل کے اندر جس طرح سے ایک جملہ موجود ہے کہ کم من قبیح سترتہ، بار الہ تیری ذات کریم ذات ہے کہ تو نے کتنا سارے میرے عیب اور گناہ ہیں جو میرے اندر موجود ہیں ان پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے، تو ستار العیوب ہے، تو بہت سارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ، بار الہ کتنا ساری ایسی میری مدحیں اور ثنائیں اور تعریفیں ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، لست اہلا لہ، میں ان کا اہل اور قابل اور ان کے صلاحیت نہیں رکھتا ہوں۔ تو اس حوالے سے سوال ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کا پردہ فاش کرتے ہیں، جو انسان کا راز فاش کرتے ہیں اور انسان لوگوں کے سامنے العیاذ باللہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے راوی کہتا ہے، میں نے سنا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں الذنوب التی تکشف الغطاء، وہ گناہ کے جو پردے کو چاک کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ پہلا گناہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا الاستدانۃ بغیر نیت الادا، انسان قرض لے کسی سے اور اس نیت کے ساتھ قرض لے کہ میں دوبارہ اسے ادا نہیں کروں گا، واپس نہیں کروں گا، تو یہ قرض لینا، اس نیت کے ساتھ قرض لینا، یہ انسان کے پردے کو چاک کر دیتا ہے اور انسان کو بے قیمت کرتا ہے۔ دوسرا گناہ فرمایا والاسراف فی النفقۃ علی الباطل، انسان خرچ کرے لیکن باطل پر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال کو گناہ کے لیے رقم دے، اطاعت خداوندی کے لیے، تقوی خداوندی کے لیے خرچ نہ کرے، بلکہ ان کو ایسے امور کے لیے رقم فراہم کرے کہ جو گناہ کے اندر خرچ کریں۔ والبخل علی الاہل والولد وذوی الارحام، تیسرا گناہ جو انسان کو بے نقاب کر دیتا ہے، فرمایا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں بخالت سے کام لینا، کنجوسی سے کام لینا، بخل سے کام لینا۔ والولد، اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں کنجوسی دکھانا۔ وذوی الارحام، اپنے تمام ذوی الارحام پر خرچ کرنے سے بخل کرنا، یہ بخل بھی انسان کو بے نقاب کر دیتا ہے اور انسان آشکار ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ بیان فرمایا وسوء الخلق، بد خلق انسان، برے اخلاق کا مالک انسان، بد خلقی، سوء الخلق۔ عربی زبان کے اندر مثال ہے، مقولہ ہے بالخلق تملک العالم، انسان اخلاق کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، پوری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے حسن خلق کے ذریعے سے، ملک کو، کائنات کو انسان اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے۔ پانچواں گناہ ہے وقلت الصبر، صبر کی کمی، انسان جو بے صبرہ ہے، صبر نہیں کرتا، وہ بھی آشکار ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا حکمت کے اندر موجود ہے، کلمات کسار کے اندر، کہ علیکم بالصبر، میں علی تمہیں صبر کی وصیت کرتا ہوں، تلقین کرتا ہوں کہ صبر کی ایمان میں ایسے ہی حیثیت ہے جیسے کوئی ایک جسد ہو اور اس جسد میں سر ہو، جس طرح سے سر کے بغیر دھڑ بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایمان صبر کے بغیر بیکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا واستعمال الزجر والکسل، غفلت اور کاہلی اور سستی، یہ بھی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور انسان آشکار ہو جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے اور اس کی قیمت، ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ والاستہانۃ بأہل الدین، اہل دین متدین لوگوں کی اہانت کرنا، مذہبی لوگوں کی اہانت کرنا، جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، جو باتقوا ہیں، جو مساجد کی عزت کرنے والے ہیں، جو مدارس کا احترام کرنے والے ہیں، جو اہل قرآن ہیں، جو اہل دین ہیں، ان کی توہین کرنا بھی انسان کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی نجفی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔